بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو معلومات ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آئی ایس آئی کے ان اہم خفیہ مشن کے بارے میں بتاؤں گا جن کی وجہ سے یہ مادر وطن پاکستان اللہ کی مدد، آئی ایس آئی کے گمنام سپاہیوں اور پاک فوج کی مدد سے محفوظ ہے۔ آئی ایس آئی کے گمنام سپاہیوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ خفیہ مشن کس طرح کامیابی سے سر انجام دیے کہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان تمام خفیہ مشن کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو سوویت افغان جنگ میں پاکستان کے اس ادارے نے اس وقت ایک عالمی طاقت کو ناکو چنے چپوا دیے اور پاکستان کی سرحد پر بیٹھے روس کو نہ صرف پسپا ہونا پڑا بلکہ اس کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جسے پوری دنیا واقف ہے، مگر کچھ ایسے کارنامے اس ادارے کے جو آج تک بہت کم میڈیا پر سننے کو ملے۔ 9/11 کے بعد امریکہ پوری دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ کر اپنے لاؤ لشکر سمیت افغانستان پر چڑھ دوڑا۔ امریکی اصل میں کس مقصد کے تحت خطے میں وارد ہوئے تھے، یہ راز بہت جلد پاکستانی حکام کو پتہ چل گیا۔ اس لیے ظاہری طور پر امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی اور دوست بن کر نہ صرف پاکستان نے اس کے مکروہ عزائم پورے کرنے سے باز رکھا بلکہ اس جنگ میں امریکیوں نے اتنا نقصان اٹھایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ دھونس دھمکی سے افغان جنگ شروع کرنے والے امریکیوں نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان ان کے عزائم جان چکا ہے اور زبانی طور پر اس جنگ میں اس کی حمایت اور عملی طور پر اس کے منصوبوں کو ناکام کرنے میں سرگرم ہے تو پاکستان میں فساد کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت اللہ محسود وہ پہلا شخص تھا جس نے ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور یہ صاحب طویل عرصے تک گوانتا نابوبے کے امریکی قید خانے میں مقید رہے، رہائی پا کر افغانستان لائے گئے اور وہاں سے اسلحہ بارود سے لاد کر وزیرستان بھیجے گئے۔ بظاہر اس نے شریعت کا نعرہ بلند کیا مگر اس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اس حالت تک پہنچانا تھا جس کے بعد پوری دنیا میں واویلا مچا کر کفریہ طاقتیں پاکستان کے دفاع کے ضامن ایٹمی اثاثوں پر قابض ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے امریکیوں نے اسے رہا کیا اور ہر طرح کے اسلحہ بارود اور پیسے سے اس کو طاقت بخشی۔ طریقے طالبان کی بنیاد پڑتے ہی پاکستان میں نہتے لوگوں اور سیکیورٹی اداروں پر حملے شروع ہو چکے تھے۔ دوسری طرف افغانستان میں شروع ہونے والی گوریلا جنگ امریکہ کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں پاکستانی اداروں کی افغان جنگ کے بارے میں حکمت عملی کا سراغ لگانے کے لیے سی آئی اے نے بارہا آئی ایس آئی کی صفوں میں اپنے ایجنٹ گھسانے کی کوشش کی مگر اسے ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن اس وقت امریکیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ان کو دو لوگ ایسے مل گئے جو آئی ایس آئی میں رہتے ہوئے امریکہ کے لیے کام کرنے پر تیار ہو گئے۔ دراصل یہ آئی ایس آئی کی ایک چال تھی۔ ان لوگوں نے سی آئی اے کے ساتھ رہتے ہوئے سی آئی اے کو غلط اطلاعات دینے کے ساتھ ساتھ سی آئی اے کی خفیہ معلومات چرائی اور ایسے اہم لوگوں کا سراغ لگایا جو پاکستان میں امریکی مفادات پورے کر رہے تھے۔ اسی عرصے میں ایک دفعہ ان ڈبل ایجنٹس نے سی آئی اے کو قبائلی علاقوں میں ایک اہم افغان طالبان کمانڈر کی موجودگی کی اطلاع دی جس پر امریکی فوری طور پر حرکت میں آئے اور ڈرون حملہ کر کے مذکورہ جگہ کے پرخچے اڑا دیے۔ لیکن اگلے دن امریکیوں کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی جب انہیں پتہ چلا کہ اس حملے میں انہوں نے اپنے ایک اہم مورے بیت اللہ محسود کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس خبر کو سن کر امریکی دانت پیس کر رہ گئے۔ اس کے بعد سی آئی اے آج تک ان دو لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ افغان جنگ میں شکست و ریخت کا شکار ہونے کے بعد 2011 کے اوائل میں امریکوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات کا اہتمام کرے۔ پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، اس لیے کسی کی ڈکٹیشن لینے کی بجائے ہمارے عسکری ادارے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو ملک و قوم کے مفاد میں اور دشمن کے لیے مہلک ہو۔ پاکستان کی طرف سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر برطانوی خفیہ ایجنسی نے طالبان کے ساتھ رابطے کی کوششیں شروع کر دی۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے بلوچستان کے سرحدی علاقے میں ایک طالبان کمانڈر جو اصل میں آئی ایس آئی کا اہلکار تھا سے ان کا رابطہ کروایا۔ مذاکرات شروع ہوئے، مختلف شرائط طے ہوئیں اور پھر ایک دن افغانستان کے مخصوص علاقے میں امریکیوں پر حملے بند کرنے کے عوض 6.5 لاکھ پاؤنڈ لے کر وہ شخص رفو چکر ہو گیا۔ 2013 کے اوائل میں امریکہ جب افغانستان سے واپسی کی تیاری کر رہا تھا تو پاکستان میں جاری کچھ تخریبی منصوبوں کو پورا کرنے اور آئندہ اس فسادی سیریز کا چارج راہ کو دینے کے لیے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ہائی سیکیورٹی زون میں واقع ایک ہوٹل میں سی آئی اے اور را کے اہلکار پاکستان میں تباہی پھیلانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اسی دوران ہوٹل پر حملہ ہو گیا اور اس میٹنگ میں شریک تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کا الزام سی آئی اے چیف نے براہ راست آئی ایس آئی پر عائد کیا
اور اپنی ناکامی کا کھل کر اظہار کیا، جبکہ انڈیا اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ پایا کیونکہ وہ افغانستان میں راہ کی موجودگی سے انکاری تھا۔ 2014 کے اوائل میں جب حکومت طالبان مذاکرات کی بات شروع ہوئی اور طالبان سربراہ حکیم محسود کی طرف سے بات چیت پر رضامندی کا اظہار کیا گیا تو فوری طور پر امریکی حرکت میں آ گئے اور ڈرون حملے کے ذریعے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ امریکی کسی قیمت پر پاکستان میں امن نہیں چاہتے۔ حکیم محسود کی ہلاکت کے بعد ٹی ٹی پی میں قیادت پر تناؤ پیدا ہوا، جس کا پاکستانی خفیہ اداروں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، جہاں آپسی لڑائی میں 104 طالبان اہم کمانڈر سمیت ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد پاک فضائیہ کی فضائی کارروائیوں میں بھی اسی ادارے کے لوگوں نے ہدف کی نشاندہی میں اپنا کردار بخوبی انجام دیا۔ دوستو، یہ 2-3 واقعات ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے گمنام سپاہی دشمن کی صفوں میں گھس کر نہ صرف اس کے مکروہ عزائم کا پتہ لگاتے ہیں بلکہ پاکستان کے دشمنوں کو مصیبت و ہلاکت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔